سورہ شعراء آیت 200 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذالک اسی طرح سلکناہ یہ چلایا فی قلوبی دلوں میں مجرمین مجرموں کے۔ اگلی آیت 201 لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے بہی اس پر یعنی قرآن پر حتیٰ یہاں تک کہ یرو وہ دیکھ لیں گے عذاب العلیم دردناک عذاب۔ یہ بات پچھلی آیات سے اگر اس کو جوڑیں تو وہ طرح طرح کے بہانے بناتے رہے کہ یہ کلام کسی بشر پر کیوں اترا، پھر بشر بھی ہمارے جیسے ان کی بولی لب و لہجہ، یہ کوئی عجب یا کسی فرشتے کے ذریعے ہم تک کیوں نہ پہنچایا گیا۔ اب بات کیا تھی؟ اب یہاں پہ دو طرح کی جو تفاسیر سے جو تشریح جو ملتی ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ ان بہانوں سے ہیلوں سے یہ انکار کرتے رہیں گے، یہ بدبخت جو اللہ کے کلام کو اہم نہیں جانیں گے، پھر اس طرح اپنی ہیلا سازیاں کرتے رہیں گے، تو اس طرح گویا کہ انکار ان کی طرف سے ہوتا رہے گا جب تک کہ یہاں تک کہ وہ عذاب جس کی خبر دی جاتی ہے اس کو دیکھ نہ لیں، تب تک اس دردناک عذاب جس کی خبر سنائی جاتی ہے، جس کے بارے میں خبردار کیا جاتا ہے، جب تک اس کو دیکھ نہ لیں یہ مانیں گے نہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بھی بعض تفاسیر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حق کو یہ جان لیتے ہیں، یہ اندر کسی خانے میں حق یہ مانتے ہیں کہ بات تو سچی ہے، لیکن یہ کچھ کس قدر اپنے نفس کو، اپنے اعمال کو یا اپنے پیچھے آباء و اجداد کو یا اپنی خواہشوں کو اس قدر اہمیت دیے ہوئے ہوتی ہے انہوں نے کہ یہ حقیقت میں جو ایمان جو دل سے تسلیم کرنا ہوتا ہے، جو عمل پر چیز لے کر آتی ہے وہ اس پر نہیں آتے۔ بہت ساری ایسی باتیں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ٹھیک نہیں ہے، غیبت ٹھیک نہیں ہے، یہ اس طرح کی بے حیائی، یہ بات اندر سے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہاں یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہوتی ہیں، ہم ان کو غلط مانتے ہیں، تو دوسروں کے جب یہ حرکتیں دیکھتے ہیں تو ہم ان پر باتیں کرتے ہیں یا ہمیں اچھی نہیں لگتی دوسروں سے، لیکن ہمارے اپنے اندر اگر یہ ہوں اور اپنے ہم خود عمل کر رہے ہوں تو پھر ہم ان کو خود کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ ہم خود اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں نیکی اور بدی، پازیٹیو اور نیگیٹو، اب ان کے درمیان جیسے دیکھیں ٹگ آف وار ہوتی ہے، رسا کشی ہوتی ہے۔ اب ون کون کر جاتا ہے؟ ون وہ کر جاتا ہے جس کا زور زیادہ چلتا ہوتا ہے، جس کی طاقت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لمحے جب عمل کی باری آتی ہے، اس لمحے کہ کس پر جانا ہے، پازیٹیو ہونا یا نیگیٹو ہونا ہے، تو ہماری خواہشیں، ہماری ترجیحات وہ منظور ہو جاتی ہیں۔ ان کو ہم نے اتنا زیادہ توجہ یا اتنا زیادہ اہمیت دی ہوتی ہے، ہمارا اپنا دھیان توجہ ان چیزوں پر ہوتا ہے، ہم ان کی طرف مائل زیادہ ہوتے ہیں، یعنی ہم نے اپنا وزن، اپنے نفس کا وزن، نفس نے اس طرف اپنا وزن ڈالا ہوتا ہے، اور وہ جس کو ہم نے مان کر، اس لیے کہتے ہیں نا نفس کی نہ مانو، اگر تم نفس کی مانتے رہو گے تو یہ منظور ہو جائے گا۔ لیکن اپنے نفس کو ان کاموں کے اندر رکھ، ان کاموں میں مشغول رکھ جو کرنے کے قابل ہوں، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو یہ تجھے ان کاموں میں ڈال دے گا جو کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پہ وہ نفس امارہ جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم نے نفس مطمئنہ کی طرف نہیں لے کے آئے ہوتے کہ وہ اطمینان پا جائے، وہ مطمئن ہو جائے، وہ تسلیم کر لے، وہ مان لے۔ وہ کیسے مانے گا؟ جب آپ اس کو
دیکھیں نا مشکلات میں ڈالیں گے، مسائل میں ڈالیں گے، بھوک پیاس. آپ کو روزہ کیوں رکھوایا گیا؟ روزہ آپ کو اس لیے رکھوایا گیا نا کہ ایک نفس کی مشق ہے نا، یہ جسم پر ہے، اس کا اطلاق تو جسم پر ہے نا. کھانے پینے یا دوسرے معاملات جو کہ آپ کے لیے جائز تھے، آپ نے ان سے بھی ان کو کچھ وقت کے لیے روک دیا. آپ کو پتہ ہو آپ کے لیے اللہ کا حکم لازم ہے، اللہ کی فرما برداری آپ کے لیے اہم ہے. یہ آپ کے جسم کی یا نفس کی تابعداری آپ کے لیے اہم نہیں ہے. تو اللہ آپ کو ایک پورا مہینے کے ایک مشق کرواتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج، آپ کی خواہشیں، آپ کا نفس آپ کو کس طرف لے کر جاتا ہے اور اللہ آپ کو کہاں لے کر جاتے ہیں. تو دیکھیں نا، اس لیے آپ کے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، تقوی گویا کہ نفس کے اوپر آپ کی اپنی حکمرانی ہے، نہ کہ نفس کی آپ پر حکمرانی ہو. تو نفس کو اب کس طرف لے کر جانا ہے؟ معاون بنانا ہے. وہ یہ مان لے جب تک آپ کا اندر کا مزاج، اندر کی طبیعت، اندر کی خواہشیں نہیں تسلیم کرتی کہ واقعی اللہ کی ذات میری خالق ہے، میری مالک ہے، میرا رب ہے، یہ اسی کا کلام ہے اور یہ سچا ہے اور یہ میرے فائدے کے لیے ہے، جب تک یہ آپ کا انر اس کو نہیں مانتا، آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، آپ اس پر عمل نہیں کریں گے. یا کوئی بھی ہوگا وہ اس پر عمل نہیں کر پائے گا جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے.